پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، فروری 2019 میں بھارت نے ایک جھوٹا فالس فلیگ آپریشن پلوامہ میں کیا اور اس کو جواز بنا کے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے ایک بھرپور جواب دیا۔ افواج پاکستان آرمی نے لائن آف کنٹرول پہ بھارت کو باقاعدہ طور پہ جس طرح سے انگیجمنٹ ہوئی ان کو پسپائی پہ مجبور کیا اور فورس کیا کہ ایک ان ریٹن LOC پہ سیز فائر کا اعلان کیا جائے اور اس پہ ایگری کیا جائے۔ پاکستان نیوی، جب بھارتی نیوی کی سب مرین پاکستان کے پانیوں میں آئی تو اس کے سگنیچرز باقاعدہ طور پہ گریب کر لیے گئے، اور اگر کسی سب مرینز کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ سگنیچرز گریب ہو جائیں تو دوبارہ وہ کم از کم جنہوں نے سگنیچرز گریب کیے ہیں اس ملک پہ یا اس نیوی کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تقریباً ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی جو پوری دنیا نے دیکھی وہ پاکستان ایئر فورس نے انڈین جہاز گرائے، اور اس کا جب انڈین ڈینائل آئے تو ایک منہ بولتا ثبوت ونگ کمانڈر ابھی نندن کی صورت میں دنیا کے سامنے بھی آیا۔ اور اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کاش ہمارے پاس رفیل ہوتے تو ہم پاکستان کو سبق سکھاتے۔ امیت شاہ نے پاکستان کو کافی دھمکیاں لگائیں۔ آج جب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ فروری 2019 اور آج دوبارہ فروری میں بیٹھیں تو کیا کچھ بدلا؟ بھارتی وزیر اعظم نے جو اس خواہش کا اظہار کیا تھا اس پہ کیا بھارت نے عمل کیا؟ اور اس وقت ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایئر مارشل عاصم سلیمان۔ ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا السٹریس کیریئر پاکستان ایئر فورس میں گزارا اور آپ بھارت میں بطور ایئر اٹیچی بھی پوسٹڈ رہے۔ ہندوتوا جو بھارتی معاشرے کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اس سے کیا بھارت کو خطرہ ہے یا پاکستان کو خطرہ ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می جی۔ اینڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی بھارت اپنے لیے خود خطرہ ہے، بیکاز جس لائن پہ وہ چلے ہیں اور وہ جو ہندوتوا یا RSS کی جو ساری کولوژن ہو رہی ہے وہ ان کے پورے معاشرے کو خراب کر رہی ہے، اور وہ جو ان کا ایک فائبر تھا فار بینگ ڈیموکریسی، فار ہیونگ لبرلزم اینڈ فریڈم، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب انڈیا کے اندر اس طرح نہیں رہیں جس طرح پہلے تھیں۔ ڈیموکریسی تو وہ ہوتی ہے جس کا وہ بڑا شوق سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی وی آر دی بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ، یہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی جب ان کا جو یہ والا سٹانس آیا، بیکاز بھارت جو ہے اس سارے پروسیس کے اندر ایک آٹوکریٹک اسٹیٹ بن چکی ہے، اور جب ایک آٹوکریٹک اسٹیٹ ہو تو وہ کسی دنیا کے نارمز کو ابائڈ نہیں کرتے۔ جب وہ ابائڈ نہیں کریں گے تو پھر ان کی جو فریڈم ہے اپنے لوگوں کے لیے وہ ختم ہوتی جائے گی، اور پھر آپ ایکسٹریمزم کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج وہ دنیا کو یہ بلیم دیتے ہیں کہ جی ایکسٹریمزم ہو رہا ہے، ہمارے نیبرہڈ میں ہے۔ کبھی وہ اپنے اندر انورڈ ہو کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ جتنا انہوں نے اپنے ملک کے اندر اس وقت ظلم شروع کیا ہوا ہے، اور اسپیشلی مائنورٹیز کے ساتھ، یہ ایک ڈیموکریسی کا تو کام نہیں بنتا کہ وہ اس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرے، اور پھر جو ظلم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اسپیشلی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ کوئی آج کی شروع ہوئی بات تو نہیں ہے، یہ دس اسٹارٹیڈ لانگ ٹائم اگو، اسپیشلی جب یہ BJP گورنمنٹ کیم، ان کے جو انڈر کرنٹس تھے وہ بالکل اسی لائن پہ چل رہے تھے۔ اور جب میں انڈیا میں تھا 99 سے لے کے 2003 تک، ان دنوں میں بھی یہ نریندر مودی صاحب یہی چیف منسٹر ہوتے تھے گجرات کے، اور جو کچھ وہاں پہ گجرات میں ہوا اور جو وہاں پہ ایئر مارشل سلیمان صاحب، آپ نے جو ٹائم پیریڈ بتایا جب آپ وہاں پہ تھے، یہ وہ ٹائم ہے جب باقاعدہ طور پہ BJP کا رائز شروع ہوا، اور جو واقعات وہاں پہ ہوئے اس وقت بھارتی سوسائٹی میں کیا جب آپ تھے آپ نے یہ ریئلائزیشن دیکھی کہ یہ تھریٹ آج جب ہم بیٹھ کے 2022 میں دیکھتے ہیں کہ ایک سیکولر انڈیا وہ تباہ ہو گیا، انڈیا ہندوستان ہندوتوا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ ٹرانسفارمیشن اور بھارتی سوسائٹی میں اس وقت وہ ریئلائزیشن تھی وہاں پہ، اس وقت جو سوسائٹی تھی، جو انٹلیکچوئل تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو سینئر ایلیمنٹس تھے جی ان کو تو یہ رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی تھی، اسپیشلی جس طرف BJP اپنے ملک کو دھکیل رہی تھی۔ آپ اس وقت کا بھی اگر ٹائم فریم کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہاں سے پاکستان سے مشرف صاحب وہاں گئے، اینڈ وی ور کلوز ٹو اے ویری گڈ سارٹ آف ایگریمنٹ ود دی انڈینز، اور اس کے اوپر بھی جو
جنہوں نے اس کو سارے پوسٹ قتل کیا وہ یہ بی جے پی کے ہارڈ لائنرز تھے، جس میں اڈوانی صاحب تھے اور ان کے جو لیڈرشپ تھی. سو دا تھنگ ہیڈ اسٹارٹیڈ رائٹ دین. اور انڈینس تو کبھی بھی اس قسم کے کمپرومائز کے اوپر تھے ہی نہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ کسی طرح وہ ٹیبل پہ آئیں اور ڈسکس کریں، بیکاز ان کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ جی وی آر بگ بردرز اینڈ بگ بردر از ناٹ سپوز ٹو گیو آؤٹ اینی تھنگ ٹو اینی بڈی، اور ہم کیوں کس لیے یہ چیز دیں. تو ان کے لیے تو دنیا کے لیے یا انسانیت کے لیے تو کوئی درد نہیں ہے. ان کے لیے تو صرف ایک ہی ہے ایکسٹریمزم کہ جی ہم جو ہے اپنے ہندوتوا کا جو بینر ہے اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کے اندر جس کو بھی مرضی وہ رون دیں. ان کو تو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے. اینڈ آج آپ دیکھیں جو ان کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت جب وہ چیف منسٹر سے گجرات کے رائٹ انڈر ہز نوز کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا اور کس طرح وہاں پہ تباہی مچائی گئی ہیومن رائٹس کی. تو دس ول کنٹینیو، یہ کبھی ختم ہونے والا تو ہے نہیں. لیکن یس یو ایبسلیوٹلی رائٹ، یہ وہی ٹائم فریم ہے جب یہ کام شروع ہوا. لیکن وہاں کی جو سینئر ایلیمنٹس تھے وہ دے آل ایگری ٹو اٹ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن یہ رکنے والا بھی نہیں ہے. اچھا مارشل اعظم سلمان صاحب، آپ نے کہا کہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوتوا اس کے خطے میں بھی عزائم ہوں گے. ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز تو اپنا فٹ پرنٹ بڑھانا چاہتی ہیں. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ نریندر مودی اپنے جو ریجنل ہیجیمنی ہے وہ قائم کرنے کے لیے ہندوتوا کے اسپریڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا آٹوکریٹک اسٹیٹ ہے. جب آٹوکریسی آ جائے گورنمنٹ کی مائنڈ کے اندر اینڈ دے وانٹ ٹو گورن دیئر کنٹری، تو پھر وہ ریجنل ہیجیمنی کی طرف جائے گا. اور ریجنل ہیجیمنی کی طرف جاتے ہوئے وہ تو ہمارے ملک کو ہمیشہ سے ایز اے تھریٹ دیکھتے ہیں. اور جب وہ پاکستان کو ایز اے تھریٹ دیکھتے ہیں جو کہ ایک پیس لونگ کنٹری ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے. ہم تو پھر بھی اپنا دفاع خود کرنا جانتے ہیں اور ہم وی آر ڈیفیکلٹ نیبرز فار دیم ٹو ہینڈل، بیکاز ہم حق کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم پیس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن جس کو تو یہ دبا سکتے ہیں ان کو تو وہ دبائیں گے. اور کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رزلٹ آئے گا؟ رزلٹ یہ آئے گا کہ ریجن ہیجمنی آئے گی، ریجن کے اندر وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جب وہ ڈومینیٹ کریں گے ریجن کو تو آٹومیٹکلی انڈیا از اے تھریٹ ٹو ایوری بڈی ان دا ریجن. ہم نے دیکھا 2019 میں 27 فروری کے بعد نریندر، اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے، اب تو ان کے پاس رفیل طیارے آ گئے، تو اس میں کچھ پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس F-16 ہے، JF-17 تھنڈر ہے، ان کے پاس میراجز ہیں، Su-30 ہیں اور اب رفیل بھی آ گئے ہیں، تو انڈیا کے پاس کوئی ایئر سیکیورٹی قائم ہوئی ہے اس کے آنے سے؟ دیکھیے جی، ہم ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ ہمارا 1:3 کا ریشو رہا اور اسی ریشو میں رہ کے ہم نے ساری جنگیں بھی لڑی ان کے ساتھ. اور ابھی ریسنٹ جو آپریشن ہوا اس کے اندر بھی ان کے پاس بھی وہی ایڈوانٹیج تھا 1:3 کا. تو یہ نمبرز گیم نے تو کبھی ہمیں نہ تھریٹن کیا اور نہ ہم تھریٹن ہوتے ہیں. البتہ جس وقت آپ ایک نئی انڈکشن کرتے ہیں تو ان کو تو ایک نئی انڈکشن کی ضرورت تھی. ان کو تو ایک فائٹر چاہیے تھا کہ جو ورلڈ کے اچھے فائٹرز میں سے ایک ہو. ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وی آلریڈی ور ہیونگ اے گڈ فلیٹ آف F-16. ہم نے اپنے JF-17 کو اچھا خاصا ماڈرنائز کیا ہوا ہے اور ایک وائبل فورس ہے ہمارے پاس. تو اگر ہم یہ بولیں کہ جی انڈیا کے پاس رفیل آنے سے کوئی گیم چینجر آ گیا، گیم چینجر تو نہیں آیا. ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں ٹیکنالوجی ٹو ٹیکنالوجی، تو ان کے پاس اگر ہم کہیں کہ Su-30 کوئی اچھا جہاز ہے یا میراج کوئی اچھا جہاز ہے، تو ابھی وہ ریسنٹ آپریشن کے اندر کبھی بھی Su-30 کو پیچھے نہ رکھتے اور آپ MiG-21 کو آپ نے آگے کر کے مروا دیا. اور اگر آپ کی اتنی ہی اسٹرینتھ تھی ایئر فورس کے اندر کہ وہ آپ اپنے فائٹرز کے اوپر کوئی ریزنیبل رزلٹ اچیو کر سکتے تھے تو کسی اچھے طریقے سے استعمال کرتے اپنی ایئر فورس کو. میرا تو خیال ہے کہ دی ہینڈلنگ آف دیئر فلیٹ ڈیورنگ دی آپریشن واز آلسو ویری پور. سو اگر آپ بولیں کہ جی ان کے پاس رفیل آ گیا ہے اور وہ کوئی بیلنس میں امبیلنس آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا. اگر آپ 1:1 بھی کمپیئر کریں F-16 کے ساتھ تو F-16 کے اندر بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور رفیل کے اندر بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں.
F-16 دنیا کا ایک پروون فائٹر ہے, اس کو 3,500 جہاز بن کے دنیا میں بک چکا ہے, جبکہ رفیل ابھی ریلیٹیولی نیو ہے اور وہ ابھی اس طرح کامبیٹ پروون نہیں ہے جس طرح F-16 رہے ہیں. اور اسپیشلی آفٹر F-16 ہمارے پاس جو JF-17 ہیں, اور JF-17 کے اندر جو ابھی ہم لیٹسٹ ورژن اس کا لا رہے ہیں بلاک 3 کا, دیٹ ول ہیو کیپیبلٹیز آف کیرنگ ویپنس جو کہ کافی ایڈوانسڈ ہیں, اور وہ ہمیں وہی ایج دیں گے جو کہ اکراس دا بارڈر جہازوں کے اوپر ہوگا یا ہمارے اپنے جہازوں پہ ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا ہمارے بلاک 3 کا کہ وہ اسی قسم کی ویپن کی کمپیٹیبلٹی رکھے گا جس طرح کی رفیل کی ہوں گی یا اس سے شاید بہتر ہی ہوں. کیپیبلٹیز میں ڈفرینس ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاز کا سگنیچر اگر مل جائے تو تھوڑا آسان ہوتا ہے, نظر آتا ہے. رفیل کے پاس تو کہا جاتا ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آئے گا ریڈار کو. نہیں جی, وہ کوئی اسٹیلتھ تو نہیں ہے, اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا. البتہ لیکن جب آپ 1 to 1 کمپیئر کریں تو F-16 جو ہے اس کا ایک انجن ہے, اس کے 2 انجن ہیں. جب 2 انجن ہے تو تھوڑی سی پاور زیادہ ہے, کچھ پے لوڈ ایکسٹرا یہ اٹھا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو F-16. بٹ اگر آپ ویپنس کے اوپر آ جائیں تو ہمارے ویپنس جو وہ کیری کرتا ہے اور F-16 کیری کرتا ہے, دے آر آلموسٹ کمپیٹیبل, may be slight edge of one odd missile. Other than that, F-16 is as good a fighter. یہ تو بالکل 2 باکسروں کی طرح ہے کہ جب وہ 2 باکسر فائٹ کرنے لگتے ہیں, they are very good fighters on either side. کسی کی ریچ زیادہ ہوتی ہے, کسی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے, اور جب وہ ایکچولی they end up in arena, that is the time they will decide who's good and who's bad. So when their comparison line list is very close, then it is very difficult to really say کہ جی کون اچھا اور کون برا, بیکاز تھوڑا بہت اگر ان کو کہیں پہ اپنا ایڈوانٹیج ہوتا بھی ہے تو وہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایڈوانٹیج ابھی ختم ہونے والا ہے, اور کچھ دنوں میں کچھ خوشخبریاں آئیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ جو ان کا جو چھوٹا موٹا میزائل وغیرہ کا ایڈوانٹیج ہے وہ بھی نہیں رہے گا. آپ نے کہا میزائل وغیرہ کا ایڈوانٹیج, یہ BVR کی رینج کا ایڈوانٹیج ہے, اور صرف میزائل رینج کی آیا, ادروائز تو ایسا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ جو وہ کوئی ایسا کرتب کرے گا کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان ایڈیشن ٹو F-16 ہمارے پاس جو JF-17 کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہے. JF-17 ہیز a lot of potential in it and it has lot of commonality of weapons جو کہ اچھے فائٹرز کے اندر ہونی چاہیے, تو وہ بھی ایک ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اتنا ان کی فلیٹ کے اندر دم خم ہوتا تو وہ Su-30 کو پیچھے چھپا کے رکھتے اور مراجز کو کیوں اسٹرائکس کے لیے استعمال کرتے, جو کہ ان کی ریڈنڈنسی لسٹ کے اوپر آنے شروع ہو گئے ہیں, اور دے نیڈ این اپ گریڈ اور دے ہیو ٹو بی فیزڈ آؤٹ. سو یہ والی چیزیں تو سوچنے کی ہیں کہ جہاں پہ ایک نمبرز گیم ہے وہ اس طرح ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں ہے جس طرح وہ آپ کو آگے تھریٹن کر سکے. یس, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اچھا فائٹر ہے, اور وہ جب بھی ہوگا مقابلہ they will also try to prove their worth, اور it will be a neck to neck competition. اچھا مارشل اعظم صلی اللہ, آپ نے خوشخبری کا ذکر کیا. یہ خوشخبری کا وہ اشارہ دے رہے ہیں جو وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ JC-10 آ رہے ہیں چائنا سے. اب وہ اب ہمارے فلیٹ میں اگر انڈکٹ ہوتے ہیں تو وہ رفیل کا اور F-16 ملا کے جو نمبرز ہیں, جو ہماری آفیسرز کی ٹریننگ وغیرہ ہے, تھوڑا بہت کمپیریزن بن جائے گا جو انڈیا ایئر سپیریورٹی قائم ان ٹرمز آف نمبرز قائم کرنا چاہ رہا ہے. ہم ٹیکنالوجی اور ٹریننگ آف مین کے ساتھ اس پہ پہنچ سکتے ہیں. ایکچولی میں اس کے اوپر تو ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا. جو وزیر داخلہ صاحب نے کہا, میرا خیال ہے وہ ایئر فورس کی لیڈرشپ کی طرف سے ہی اگر آئے گا تو بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کو ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کا بہت زیادہ زور ہے انہانسمنٹ آف ایئر پاور اینڈ اٹس کیپیبلٹیز کے اوپر. اور انہانسمنٹ آف ایئر پاور اینڈ کیپیبلٹیز آر ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ کہ آپ کی کتنی زیادہ ماڈرنائزیشن اور کتنی ایڈوانسمنٹ ہونی ہے ان فیلڈس کے اندر جس کے اندر آپ کی ایئر کرافٹ کی کیپیبلٹیز کے اندر امپروومنٹ آئے.
جس لوگ تو سبق سیکھتے ہیں جس وقت دے میٹ فیلئرز، لائک انڈیا نے سیکھا اور انہوں نے خواہش بھی ظاہر کرنی شروع کی تھی، ہمارے پاس یہ ویپن بھی آنا چاہیے، ہمارے پاس یہ چیز بھی ہونی چاہیے، اگر یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن ایئر فورس میں جو ابھی لیڈرشپ ہے انہوں نے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ ابھی جو ہماری سپریورٹی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور کچھ ایسے اقدامات لینے ہیں جس سے ہم فورس ملٹی پلائرز اور کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کریں ایئر فورس کے اندر جو کہ ہماری اسٹرینتھ بڑھائے اور ہمیں وہ ہمیشہ ایج رہے، جس کے اندر جس آپ نے ذکر کیا ٹریننگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا جو کریکولم ہے ساری ایئر فورس کے اندر ریویو کیا جا رہا ہے آج کل، اور اس کی وجہ سے جو ہماری کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے وہ آل اوور از گوئنگ ٹو امپروو، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ پیریوڈکلی آپ کو کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیز کا استعمال، اور اسپیشلی ایئر فورس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اب ایکچولی نیشنل ڈپارٹمنٹ ہے نیسٹیپ کے نام سے، جس کے اندر نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارکس بنائے جا رہے ہیں سارے پاکستان کے اندر. کامرا سے شروع ہوں گے، اسلام آباد میں ہوگا، کراچی میں ہوگا، پھر لاہور میں ہوگا. ان کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وہ نیش ٹیکنالوجیز جن کی ضرورت ہے ایویشن کے اندر اور ایروسپیس کے اندر اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے اندر وی ول بی ہیونگ لاٹ آف انویسٹمنٹ گوئنگ انٹو دیز فیلڈ، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس لیول پہ آ جائے گی جہاں پہ ہماری انڈیجنائزیشن جو ہے وہ بوسٹ ہوگی، اور انڈیجنائزیشن بوسٹ ہونے سے اس سے بہت فرق پڑے گا. پھر ہم نے سائبر اسپیس کو آکوپائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جو ایئر یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اور اس کا ایک جو چیپٹر ملتان میں بھی ہے اس میں بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے نیشنل اکیڈمی فار دی سائبر اسپیس، اور اس کے اندر ایئر فورس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. دین وی آر لوکنگ ایٹ انویسٹمنٹ ان دی اسپیس فیلڈ، جس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی یہ سارے ہمارے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جو کہ اگلے 10 سال میں ریزلٹس دینا شروع ہوں گے. اچھا، ایکچولی جی آئی ووڈ سے کہ سارے لانگ ٹرم نہیں ہیں، کچھ شارٹ ٹرم بھی ہیں، اور اس کو ایئر فورس میں ہم نے نام دیا یہ اسمارٹ انڈکشنز کا. اسمارٹ انڈکشنز وہ ہیں جی کہ جس کے اندر ہمیں گورنمنٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہم اپنے بجٹ کے اندر ہی رہتے ہوئے وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور اس کا جو نیٹ رزلٹ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ وہ دوز انڈکشنز ول بی فورس ملٹی پلائرز ان شارٹ ٹرم، اور وہ اس کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کچھ 1 سال کے اندر آ جائیں گی، کچھ 2 سال کے اندر آ جائیں گی. اور یہ جو اسمارٹ انڈکشنز ہوں گی دیز ول ایکچولی آلسو contribute for Pakistan Air Force to become a very viable and potent force. ہم تو یہ انڈکشنز کر رہے ہیں، یہ پلانز ہیں. انڈیا نے آلریڈی ایک S-400 رشیا سے میزائل سسٹم لے کے اسے باقاعدہ ڈپلوائے بھی کر دیا. یہ سسٹم ہے کیا اور اس کو ڈپلوائے کدھر کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کی 2 کیپیبلٹیز ہیں. ایک تو بلسٹک میزائلز کے اگینسٹ اس کا استعمال ہے، اور دوسرا جہازوں کے خلاف استعمال ہے. جب ہم اس کو جہازوں کے خلاف دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایئر ڈیفنس کی ریلم میں لے آتے ہیں. جو چیز ایئر ڈیفنس کے جو ویپنز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ دے آر آلویز ونریبل، دے کین ناٹ اسٹاپ دا ریزالو آف این اٹیکنگ فورس. انڈینز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی یہ ایک قسم کی دیوار ہے، یہ ہم نے کھڑی کر دی ہے اور پاکستان تو یہاں پہ آ نہیں سکتا، اور جو اپنے ملک میں ایئر بورن ہوگی وہاں پہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز ہم ان کو یہاں سے گرانا شروع کر دیں گے، بیکاز دے کلیم کہ جی ہماری جو ہے وہ 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے. 400 کلومیٹر؟ جی. اچھا، اب یہ تمام ایئر بیسز اس میں ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. جی، لیکن جو 400 کہنے کو 400 ہے، لیکن یہ 400 کلومیٹر پہ اگر وہ مارے گا تو وہ جہاز جو ہے وہ 70-80 ہزار فٹ کے اوپر پاکستان میں اڑے گا تو وہ اس کو وہ پینٹ کر سکیں گے، ادروائز وہ نہیں کر سکیں گے. سو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک ریزالو جب ہو تو ہمارے پاس پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد سافٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ جیمنگ اور اس طرح الیکٹرانک وارفیئر کے حربے استعمال کرتے ہیں. اینڈ لاسٹ آف آل ٹو ڈسٹروائے اینڈ ڈسٹرپٹ دی ایکچوئل ریڈار which is going to direct these weapons into Pakistan. اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ آ جائے گا اور ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ اڑنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ اپنی اسپیس پہ نہیں اڑ سکتے. سو یہ although it is going down to tactical level, لیکن جو وہ اپنی پروٹیکشن کو رکھتے ہوئے اور اپنا چیز اچیو کرنے کے لیے تقریباً وہ 200 کلومیٹر سے تو آگے آئیں گے نہیں بارڈر کے قریب. تو اگر وہ 200 کلومیٹر کے اوپر ہوں گے تو 200 کلومیٹر سے جو بھی فائٹر پاکستان سے آئے گا اگر وہ ایک ہائٹ کے نیچے اڑ رہا ہوگا, لیٹس سے اف اٹس فلائنگ بلو 8 to 10,000 فیٹ, تو اس کی جو ڈیٹیکشن ہوگی وہ 50 سے 70 کلومیٹر پہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تماشا بھی ہونا ہے وہ پھر بھی جا کے انڈیا میں ہی ہوگا, پاکستان کی طرف نہیں ہو سکتا. سو دیر کلیم کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. بیکاز resolve to stop a force to attack a certain target cannot be achieved by any air defense weapon. اس کے پاس آپ کے پاس توڑ ہوتے ہیں اور وہ کبھی آپ کو روک نہیں سکتے. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اس کو ایئر ڈیفینس رول میں استعمال کریں گے بھی تو وہ جو ان کا کلیم ہے کہ جی ہم 400 کلومیٹر کے اوپر کر دیں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ اکراس دا بارڈر. اور اگر وہ اس کے نزدیک آتے ہیں تو اٹس اے ویری بگ سسٹم, اٹ از اسپریڈ اوور اے لارج ایریا, سو اٹ ول بی اٹیکڈ. اینڈ وین اٹ ول بی اٹیکڈ یو آر ونریبل, تو ہاؤ ول بی یو بی ایبل ٹو اچیو دیٹ واٹ یو آر وانٹنگ. اس میں اسرائیل کا آئرن ڈوم کا ہے یا یو ایس کے پیٹریوٹ میزائل, اس کے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ ایکچولی تو بڑا ہائپڈ اپ سسٹم ہے, اس کی رینجز ان لوگوں سے زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کہنے کو تو یہ بڑی وائبل ہے اور بہت اچھی ہے جو اس کے کلیمز ہیں, لیکن اگر آپ کلیمز کی بات کریں تو یہ سسٹم جو ہے یہ پہلی دفعہ مینوفیکچر ہوا تھا 2007 میں. 2013 کے اندر اس کی سیریل پروڈکشن شروع ہوئی تھی. 2018 میں یہ پہلی دفعہ جو تھا رشین آرم فورسز کو دیا گیا اور پھر پرابلی اسی ٹائم فریم کے اندر یہ چائنا کو بھی دیا گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی تو یہ بھی کوئی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے. مے بی اٹس اے نیو ویپن سسٹم, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو نیا ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی بیسکس ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ فرام. 2007 سے یہ جو ہے اس کا کام شروع ہوا ہے. سو اٹ از ناٹ اے ویری ویری ایڈوانس سسٹم کہ ہمیں اس کے توڑ نہیں ملیں گے یا اٹ از ناٹ ونریبل. یس اٹ از ونریبل اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ تو ہے. ٹرکی نے بھی لیا ہے اور چائنا نے بھی لیا ہے, سعودی عربیہ لینا چاہ رہا ہے, قطر لینا چاہ رہا ہے. لیکن جس طرح کا ہائپ کریٹ کیا گیا ہے وہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک دیوار ہوگی سیسا پلائی جس کے اندر سے آپ گزر کے جا نہیں سکتے اور جو کچھ ہوگا آپ کی ہی بارڈر کے اندر ہوگا اور انڈیا از سیف. نو. لیکن کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ اس کی امپلیکیشنز ان کی لیڈرشپ پہ کیا ہوگی. اس کی امپلیکیشن ان کی لیڈرشپ پہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ جی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو پاکستان سے جہاز کو اڑنے نہیں دے گا, یہ رانگ سینس آف اسینڈنسی دے گا, ہے جو میں نے ڈیزائنس کو ایکسیل کرے گا اور اس کے اندر آپ ایک ڈیسیجن میکنگ لوپ کے اندر ایرر کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ انڈیا ایک آٹوکریٹک اسٹیٹ ہے جس کے اندر وہ ایک دماغ سے سوچتے ہیں, ان کو ون ٹریک مائنڈ ہے, وہ ہندوتوا پہ لگے ہوئے ہیں. یہ وین دے آر ہیونگ دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ اینڈ دیٹ رانگ سینس آف اسینڈنسی, ایک غلط ڈیسیجن ضرور لیا جا سکتا ہے. اور جس طرح آپ نے فال فلیگ آپریشن کا کہا, یہ ایک آئیڈیل ریسیپی ہے اس کے لیے. اور آئی وڈ سے کہ یہ جو S-400 ہے یہ ایک قسم کا جعلی لائسنس ہے یہ کام کرنے کے لیے. مارشل اعظم سلمان صاحب, اس کی ڈپلائمنٹ بھی کر دی گئی اور پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ کی گئی ہے, انڈین پنجاب میں کی گئی ہے, اور انڈیا تو جب پرچیز کرتا کہتا ہے پاکستان اس کا ٹارگٹ نہیں ہے, تو کیا چائنا ٹارگٹ ہے؟ اگر چائنا ٹارگٹ ہے تو پاکستان کے بارڈرز پہ کیوں ڈپلائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل وہ غلط بات کر رہے ہیں. ان کے جو پچھلے چیف تھے انہوں نے کہا جی ہم نے
دو ہمارے پاس ویپنس اگر ہوتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ، بٹ جب وہ آ جائیں گے تو وہ دے ول بی دی موسٹ پورٹنٹ ویپنز اینڈ دے ول پٹ پاکستان ان پلیس. پہلا جو تھا وہ ان کا رافیل تھا اور دوسرا جو تھا وہ S-400 تھا. تو جب ان کا اپنا چیف جو استعمال کر رہا ہے وہ ویپنز، اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور پھر مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج گیم ہی ڈفرینٹ ہونی تھی. سو وین دی پرائم منسٹر اینڈ دی ایئر چیف دیم سیلف ایکنالج کہ دیز آر دا ویپنز وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز اگینسٹ پاکستان، تو پھر اس کے اندر تو ہمیں کسی اور چیز کا سوچنے کا جو ہے وہ بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، ٹرکی نے جب یہ سسٹم پرچیز کیا تو یو ایس نے ان کے اوپر سینکشنز لگائیں. انڈیا جب پرچیز کر رہا تھا، ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جی ہم سینکشنز لگائیں گے. اب یو ایس پاکستان کا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے کہنے کو، انڈیا کا بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن رسپانس جو ہے اس پہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کا وہ اسی طرح کا ہوگا جو ٹرکی کے ساتھ تھا، یا کہ انڈیا کے کیس میں ڈفرینٹ ہوگا، اور پاکستان یا یو ایس کے ساتھ اس حوالے سے کس طرح انگیج کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اس کے اوپر تو انڈینز کا یہ سٹانس ہے کہ یہ جو ہم پہ ریسٹرکشن یہ اس ویپن کے اوپر یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس ایکٹ کے تھرو، پیٹسا کے تھرو، وہ جو ہے وہ اپلیکیبل اس وقت ہوا تھا جس وقت ہم آلریڈی یہ ڈیل کر چکے ہوئے تھے. تو یہ تو ہم پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ یوز سینکشنز کے انڈر نہیں آتا، یہ امریکن سینکشنز کے اندر ہے. پھر اس کے اندر اس کو ویو آف کرنے کی بھی جو ہے وہ پاورز ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو، کہ وہ یہ والا جو ہے کاٹسا کا جو ایکٹ ہے وہ ویو آف کر سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی. اور جس طرح کا ان کا کڈلی ڈڈلی افیئر چل رہا ہے آج کل یو ایس کے ساتھ انڈینز کا، اپیرنٹلی تو نہیں لگتا کہ وہ انڈینز کو منا لیں گے، اور نہ ہی انڈینز کا کسی طرح سے یہ موڈ لگ رہا ہے کہ وہ یہ امریکنز کی ریکویسٹ کو وہ مان جائیں. اور چونکہ اب وہ پہنچ گئے ہیں مسلس ادھر، تو اب تو اٹس ہسٹری ہے ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. کیا پاکستان نے بھی کوئی میزائل گراؤنڈ ٹو ایئر میزائل سسٹم ریسنٹلی انڈکٹ کیے ہیں جو کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں انڈین میزائل سسٹمز کو؟ یہ جی HQ-9B جو تھا یہ انڈکشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آلموسٹ وہی ایک سسٹم، اسی سسٹم کی آف شوٹ ہی ہے ہمارے یہ جو S-400 جو انڈینز نے دیے ہوئے ہیں. یہ دس از کوائٹ کلوز ٹو S-300، لیکن اس سے بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے. بلکہ آئی وڈ سے کہ کچھ ٹیکنالوجیز تو اس کے اندر انڈین S-400 سے بھی بہتر ہے، بہتر ہوں گی یا برابر کی ہوں گی. وہ اس لیے کہ یہ ایک ریلیٹیولی نیا سسٹم ہے، اور نئے ہونے کے ناطے اس کے اندر کچھ ایسی کیپیبلٹیز ہوں گی جو کہ ان کے اندر نہیں ہوں گی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ S-400 بہت عرصے سے جو ہے پرانا مینوفیکچرڈ سسٹم ہے. مے بھی اس کے اندر اپ گریڈز وغیرہ ہوئے ہوں، لیکن اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی اپ گریڈز ہوئے ہوئے ہیں. اور اس کی بھی رینجز جس طرح کلیم کی جاتی ہیں انڈیا کی اراؤنڈ 400 کلومیٹرز، تو اس کی بھی 300 پلس کی جو ہیں وہ کلیمڈ رینجز ہیں یا بک کی رینجز ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ سسٹم اگر ایک دوسرے کے ساتھ پچ کیا جائے ایک دوسرے کے اگینسٹ تو تھوڑا سا رینج کا ہی فرق ہوگا، ادروائز بیسکلی وہی چیز ہے. ماشاء اللہ عاصم سلیمان صاحب، جب ہم ایشیا میں اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ڈیفنس اسپینڈنگ دیکھتے ہیں تو بھارت اپنے دفاع پہ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان کا دیکھتے ہیں تو ہماری ڈیفنس اسپینڈنگ یا تو بالکل سٹال ہوئی ہے یا پچھلے چند سالوں میں کم ہوئی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے جس طرح سے تھریٹس اس وقت ایمرج کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک نیشنل لیول کا سوال ہے جو میں اپنے جو تھنکنگ سے جس کا جواب دوں گا. اٹس ناٹ نیسسریلی اے رسپانس بائی دا گورنمنٹ. لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیر ہیز آلویز بین اے ریشو دیٹ وی ہیو مینٹینڈ اگینسٹ دی انڈینس. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کی کوئی 70 بلین کا بجٹ ہے، ہمارا 8 سے 9 بلین کا بجٹ ہے ڈالرز.
اور بہت زیادہ فرق ہے. اور اکارڈنگلی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ اتنی بڑے ہوتے ہوئے بھی ان کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. سو ہم ود ان آر مینس جو کرتے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سیلف ریلائنس ہو جائے, جتنی زیادہ ہم اپنے اس کے اندر ٹریننگ کے اندر اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. پھر جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ اسمارٹ انڈکشنز کے اندر چلے جائیں, فورس ملٹی پلائرز لیں تاکہ اسپینڈنگ بڑی نہیں ہو لیکن اس کا افیکٹ وہی ہو جو کہ آپ کو اچیو کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اے country where we are preparing to go to war. We prepare to defend ourselves. And we are a peace-loving nation. Peace-loving nations actually وہ اتنا ہی افورڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک ڈیفینس کو ہم وائبل طریقے سے اپنے ملک کا ڈیفینس کر سکیں اور ڈیفینس کو پروجیکٹ کر سکیں. تو اس طرح کی جو ایسپریشنز ہماری ہیں بھی نہیں کہ جی ہم نے یہ کر دینا, ہم نے وہ کر دینا ہے. نہ ہی ہمارے ہیجومنسٹک ڈیزائنز ہیں کہ ہم نے ریجن کے اوپر قبضہ کرنا ہے, نہ ہی ہم ورلڈ پاور بننے کے خواب دیکھتے ہیں. ہم تو ایک پیس لونگ کنٹری ہیں who want to survive and want to be a good role model to the region that we want to live in peace with others. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, آپ نے کہا کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, ڈیفینسو پالیسیز ہیں ہماری ساری اپنے دفاع کے لیے, لیکن خطے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ یہ والی سینچری جو ہے یہ ایشیا کی سینچری, اور اس صدی میں جتنی جنگیں ہوں گی وہ ایشیا میں ہی ہوں گی. اور اس وقت آپ جو گلوبل ری الائنمنٹ دیکھ رہے ہیں, چائنا, رشیا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور ساتھ بھارت یہاں پہ بیٹھا ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی نے جس خواہش کا پہلے اظہار کیا تھا, اور خاص طور پہ افغانستان سچویشن کے بعد, کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں ود دا ایکوزیشن آف لیٹسٹ ویپن سسٹمس؟ دیکھیں جی, اس چیز کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے انڈیا سے, بیکاز ان کی میچینیشنز کبھی ختم نہیں ہوتے, اور کوئی نہ کوئی وہ نیا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ کرنے کے لیے. اور پھر اگر کوئی نیشنل لیول کے اوپر اگر کوئی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے جہاں پہ ان کو ماسز کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ انڈیا میں تو اینٹی پاکستانی ریٹورک ہی بکتا ہے, اور جو پاکستان کو برا بھلا کہے گا اس کی واہ واہ ہے. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہی کیا تھا, اور ہی پلیڈ اپون دی الیکشن کیمپین اینڈ دا وے ہی ڈیڈ اٹ ہم سب کو معلوم ہے. اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی تو ضرور دیکھیں گے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا, ہم لوگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں اٹیک کرے یا ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. یہ کسی کی بھول ہوگی کہ اگر وہ پاکستان کو ہیجومینکلی یا ادروائز بائی فورس دبانے کی کوشش کر سکتا ہے, تو وہ دیٹ از ناٹ. جو شرمندگی اور جو شکست فروری 2019 میں بھارت کو اٹھانی پڑی, بی جے پی کو اٹھانی پڑی, نریندر مودی کو اٹھانی پڑی, آپ سمجھتے ہیں وہ اس شرمندگی کو اگلے الیکشن تک جاتے اور پی جائیں گے اور الیکشن میں اس ہار کے ساتھ جائیں گے؟ اور جس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا تھا ان ایکوزیشنز کے ساتھ, 1 سال یا 2 کچھ عرصے میں وہ دوبارہ سے اسٹرائک بیک کریں گے پاکستان پر؟ یہ تھریٹ اسیسمنٹ موجود ہے؟ دیکھیں, تھریٹ ختم بھی نہیں ہوا, لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ دے ہیو دس فیلنگ دیٹ ان کو کوئی شرمندگی ہونی چاہیے. وہ شرمندہ ہونے والی قوم ہی نہیں ہے, پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے تو اس کو الٹ کر کے دکھا دیا کہ جی جہاز بھی ان کے گرے, جو گرا اس کو انہوں نے ہیرو بنا دیا, جو کچھ ہوا انہوں نے چھپا دیا. الٹیمیٹلی اگر آپ ان کو دیکھیں تو دے ہیو ویری چیکرڈ ہسٹری, اور کبھی بھی وہ اپنی شکست تو کبھی مانیں گے نہیں. اور جس طرح کہ ان کا وہ میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے جھوٹ بولنے میں, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. سو آئی وڈ پرسنلی ناٹ بائی اٹ دس وے دیٹ دے ہیو ایکسیپٹیڈ اے ڈیفیٹ or they have taken it as a defeat, although the whole world says that. But
ان کو دنیا کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ تو اپنی پرزم سے دیکھتے ہیں اور اپنے لینس سے دیکھتے ہیں. وہ اپنے لینس سے جو دیکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جیت ہوئی, جبکہ ان کی جیت نہیں ہوئی تھی. یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. اور آئی ایم شیور ابھی نندن صاحب کو بھی جو ہے کافی شرمندگی ہوئی ہوگی وہ میڈل ایکسیپٹ کرتے ہوئے, بیکاز ہی ایگزیکٹلی نوز واٹ ہیپنڈ, اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ اکنالج بھی کیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا. یہ صرف ابھی نندن کو پتہ ہوگا, اور ایز اے سینئر ایئر فورس آفیشل جب جہاز اڑتا ہے یا کوئی اسٹرائک کرتا ہے تو اس کے سارا کمیونیکیشن بھی ہوگی, سگنلز بھی ہوں گے, باقی ان کے کولیگس ان کو بھی پتہ ہوگا. تو اگر ایک جھوٹا ایوارڈ انہوں نے لیا ہے تو اپنے باقی کولیگس کو, اپنے جونیئرس کو, سینئرس کو وہ کیسے فیس کرتا ہوگا؟ ایگزیکٹلی جی, دس از واٹ دی انڈینز آر آل اباؤٹ, کہ غلط کام کر کے بھی ان کو شرم نہیں آتی. میں تو یہی کہوں گا, بیکاز یہ ایک بہت بڑا چانٹا ہے فائٹر پائلٹس کی کمیونٹی کو آل اوور دا ورلڈ, کہ جو چیز آپ نے نہ کی ہوئی اور آپ کلیم کر لیں. بٹ آئی ہیو اے سافٹ کارنر فار ابھینندن. دس ہیز بین فورسڈ آن ہم بائی دی گورنمنٹ, اور دا کائنڈ آف گورنمنٹ وچ میڈ ہم ایکسیپٹ دیٹ, تو اسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپریشن سوئفٹ ریکارڈ, اس کو کتنی بڑی کامیابی تاریخ میں لکھا جائے گا, اور جو پاکستان ایئر فورس کی تاریخ ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے یا یہ اسٹینڈ الون آپ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ نہیں دیکھیں جی, یہ ایئر فورس جو ہے نا, یہ آج تو نہیں بنی, یہ 1947 سے لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا جو ہمارے بڑے تھے. اینڈ دے ہیو بین ٹریننگ اس, دے ہیو بین پرووائڈنگ اس ود آل دی ویئر ود آل, جس کے اوپر ہم آج کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ایک وائبل ایئر فورس ہیں, ہم ایک اچھی ایئر فورس ہیں, ہم ایک پروفیشنل ایئر فورس ہیں. لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ جی یہ ایک آدمی کا کمال تھا یا سرٹن نمبر آف پیپل ہو ور انوالوڈ ان دیٹ آپریشن, یہ ایسا نہیں ہے. یہ دس از اے لیگیسی وچ ہیز پروڈیوس ریزلٹس. یہ جو ہے وہ ایک سٹنگ پیپل اور پاسٹ پیپل اور فیوچر پیپل کے اوپر نہیں ہے. یہ دس از دی لیگیسی وچ ویو انہیریٹڈ, اینڈ دیٹ لیگیسی ہیز پرفارمڈ. مارشل آصم سلیمان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اس وقت بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور جو تھریٹ اسیسمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.